السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے عمل ہمارے ان دوستوں کے لیے ہے جو کہ کاروبار میں ہیں اور اس میں ان کی ترقی کے لیے اور کاروبار کے بڑھنے کے لیے اور کاروبار میں زیادہ برکت ہو، اس کے لیے کچھ عمل اور وظیفے کا پوچھتے ہیں۔ تو پہلی بات ایک سمجھ لیں کہ ہمارے دو لفظ ہمارے سننے کو ملتے ہیں، ایک لفظ ہوتا ہے کثرت اور ایک لفظ ہوتا ہے برکت۔ ان دونوں لفظوں کے درمیان زمین اور آسمان کا فرق ہے، اور ایک چیز کا تعلق دیکھنے اور سمجھنے سے ہے اور ایک چیز کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، جو نہ دیکھی جا سکتی ہے، نہ سنی جا سکتی ہے، نہ سمجھی جا سکتی ہے۔ کثرت کہتے ہیں کہ کسی چیز کا زیادہ ہونا، تعداد، کوانٹٹی جس کی بہت ہو، ہم اس کو گن سکیں اور بے شمار ہو، بہت زیادہ ہو، اس کو کہتے ہیں کہ مال و دولت کی کثرت ہے، مال و دولت بہت زیادہ ہے۔ لیکن ایک چیز ہوتی ہے برکت۔ برکت اس کو کہتے ہیں کہ بسا اوقات مال دولت زیادہ نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ بہت سے کام بندے کے بناتا رہتا ہے اور بہت سے کام انسان کے زندگی میں ہو جاتے ہیں، اور بسا اوقات کم مال و دولت کے ساتھ بھی اتنے کام اس کے ہو جاتے ہیں کہ جو زیادہ مال و دولت والوں کے سے وہ کام نہیں ہوتے۔ عمومی طور پہ جب یہ کہا جاتا ہے تو مال و دولت کی کثرت کو کہا جاتا ہے کہ کثرت کا سوال نہیں کریں، اللہ تعالیٰ سے برکت کو مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے، زندگی میں بھی برکت دے اور مال میں بھی برکت دے، اور اسی طریقے سے اولاد میں بھی برکت دے۔ تو برکت کا معنی کثرت نہیں ہوتا کہ کسی کو کہہ دے کہ اللہ آپ کی اولاد میں برکت دے تو یہ بہت زیادہ میرے اولاد ہو جائے گی، بچے اتنے زیادہ ہو جائیں گے، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا۔ مال و دولت زیادہ ہو جائے آپ تو برکت کا معنی زیادہ نہیں ہوتا، بلکہ برکت کا معنی ایسا ہوتا ہے کہ جس سے بسا اوقات تھوڑا مال اور تھوڑے مقدار ہوتی ہے، لیکن اس سے کام بہت زیادہ ہو جاتے ہیں جو کہ عقل اور فہم سے بہت دور ہوتے ہیں اور عقل اور فہم میں آنے والے نہیں ہوتے۔ تو دعا اس چیز کی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اور کچھ اسباب اور چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے برکت کا حصول ہوتا ہے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے عمومی طور پہ جس چیز سے لوگ اعتراض کرتے ہیں اور جس میں سستی برتتے ہیں وہ یہ ہے کہ نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ تو پہلے نمبر پہ کوشش کریں 5 وقت نماز کی پابندی کریں، نماز سے برکتیں آتی ہیں۔ گھر میں داخل ہوں، اپنے کاروبار کی جگہ پہ جائیں، وہاں بھی کوشش کریں کہ جاتے ہوئے، نکلتے ہوئے، آتے ہوئے دعا ضرور پڑھیں، گھر میں داخل ہونے کی، نکلنے کی، سلام کرنے کی۔ تو کاروبار کی جگہ پہ بھی جب داخل ہوں تو ضرور اللہ کا نام لیں، بسم اللہ پڑھیں، اور ایسا اگر کوئی کاروبار ہے تو اس کو کھولنے سے پہلے ضرور بسم اللہ، اللہ اکبر، السلام علیکم اور قل هو اللہ احد سورت ایک دفعہ پڑھ لیں۔ دوسری چیز ہے استغفار کی کثرت، جو کہ برکت کو لاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ استغفار کی کثرت انسان کو ایسی جگہ سے رزق دیتی ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے استغفار کی کثرت کی جائے، اور بس اوقات گناہوں کی وجہ سے رزق قریب آ کے انسان سے پھر دور چلا جاتا ہے، اور کبھی قریب آ کے پھر رکاوٹ کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ بندش نہیں ہوتی، یہ انسان کے گناہ ہیں جو کہ رزق کے سامنے رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں استغفار کی کثرت، اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ جو شخص استغفار کو زیادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نکالتے ہیں، ہر مشکل اس کی دور کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اہم چیز باوضو رہنا ہے۔ باوضو رہنا بھی رزق کو کھینچتا ہے، اور باوضو رہنے والے پہ بہت سے ایسے شیاطین کے اثرات وہ نہیں ہو سکتے جو کہ بے وضو اور ناپاکی کی حالت میں رہنے والے ہوتے ہیں ان پہ ہو سکتے ہیں۔ تو حتی الامکان کوشش کریں کہ باوضو رہیں اور ناپاکی کی حالت میں نہ رہیں۔ اور اس کے علاوہ اہم چیز کہ جتنے بھی کاروباری معاملات ہیں ان میں کوشش کریں کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر کچھ نہ کچھ پیسے اللہ کی راہ میں صدقہ دیں۔ اگر مثال کے طور پہ روزانہ کے
100 روپیہ بھی اگر ہم ملا ہے کم از کم مقدار میں، تو اس میں سے 10 روپے تو ضرور الگ کر دی جائیں، چاہے کسی الگ جگہ رکھتے ہیں، کسی چھوٹی سی آپ کے پاس کوئی جگہ ہے رکھنے کی پیسوں کی، وہاں اس میں رکھتے ہیں، اور وہ اس کو صدقے کی نیت سے رکھتے ہیں، وہ الگ کرتے جائیں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے صدقہ جو ہے یہ جو اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے، یہ مال کو میں برکت کو بھی بڑھاتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، اور مال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کثرت ہوتی ہے، وہ برکت ہوتی ہے جس کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ بھی حدیث میں ہے کہ مال خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ مال کم نہیں کرتے، مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ مال میں تنگی نہیں فرماتے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے۔ اس کا بھی ضرور اہتمام کیا جائے، اور اس سے اہم بات اور سب سے ضروری بات وہ یہ ہے کہ جو رزق اور کاروبار میں برکت کی جو چیز ہے وہ ہے ایک صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کہتے ہیں کہ رشتہ داروں سے تعلقات کو ٹھیک رکھنا، کوئی ناراض ہیں تو انہیں راضی کر لینا، اگر آپ کسی سے ناراض ہیں تو آپ ان سے راضی ہو جائیں، کوئی آپ سے ناراض ہے تو آپ ان سے معذرت کر لیں، کسی بھی طریقے سے خصوصی طور پہ جو آپ کے قریبی ریلیٹیو ہیں، رشتہ دار ہیں، انہیں راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اگرچہ یہ چیز مشکل ہے، لیکن رزق کو جتنے بھی رزق کے اسباب ہیں ان میں بہت بڑا سبب رشتہ داروں سے راضی ہونا، اپنے دوستوں سے، ان جاننے والوں سے جن کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں اور تعلقات کسی وجہ سے ختم ہو چکے ہیں، آپ انہیں دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ تو یہ بھی صلہ رحمی کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے جو کہ رزق اور کاروبار اور ان میں خیر و برکت کو بڑھاتا ہے۔ تو عمومی طور پہ غلط فہمیاں چھوٹی چھوٹی بات پہ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، عمومی طور پہ سگے بہن بھائی جو خالہ اور پھوپھیاں ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ ایک دوسرے سے جینا مرنا ختم کر دیتے ہیں، شادی پہ نہیں آئیں گے، کسی مرنے پہ نہیں آئیں گے، تو یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو شیاطین کو خوش کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتی ہیں۔ تو کوشش کریں، چند دن کی زندگی ہے، اس میں سب کے ساتھ ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ معافی میں پہل کریں، اور معافی میں جو پہل کرتا ہے یہ انسان ایمان کی قوت سے بھی بھرا ہوا ہے، روحانی طور پہ بھی بھرا ہوا ہے، اور اصل جو اخلاق وہ یہی ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ سل من قطعک، جو آپ سے ناتا توڑے آپ اسے ناتا جوڑیں، واعف عمن ظلمک، جو آپ پہ ظلم کرے آپ اسے معاف کریں، اور تیسری چیز واحسن الی من اساء الیک، جو آپ سے برا معاملہ کرتا ہے آپ اسے اچھا معاملہ کریں۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں ان وظائف میں نے 5 یا 6 باتیں بتائی ہیں، اور جو اصل وظیفہ ہے وہ استغفار کا ہے، اور اس کی کم از کم مقدار دن میں 500 مرتبہ ہے، ہر نماز کے بعد اول آخر درود پاک پڑھ کے 100 مرتبہ استغفر اللہ یا رب اغفر لی پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔